خوش آمدید سلام پاکستان میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں آپ سے سن لائٹ واشنگ پاؤڈر کی، اور جہاں پر ہم جو ہے صفائی کی بات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کپڑوں پہ بھی صفائی ہونی چاہیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ آج ہم صفائی پر ہی بات کر لیں۔ تو آج دیکھیں، ویسے تو بڑا ایک چھوٹا سا ٹاپک لگتا ہے کہ صفائی کیا، صفائی تو بس ضروری ہے یا نہیں ہے، لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بہت اور بڑی بڑی چیزیں تو ہم یہ صفائی کے بارے میں کیوں سوچیں، لیکن یہ کہ یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری پرسنالٹی سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق ہمارے رہن سہن سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہمارے لائف سٹائل سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہمارے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے، یقیناً ہر چیز سے ہمارا تعلق صفائی سے ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، کھانا کھانے کے بعد بھی صفائی کا عمل آتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بھی آتا ہے، یہاں تک کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ اس وقت بھی آپ نے نہانا دھونا، اپنے آپ کو اچھا دکھانا ضروری ہے۔ گھر کے اندر مٹی ہے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اگر آپ نے صفائی رکھی تو بیمار نہیں ہوگے۔ تو آپ دیکھیں، ہر چیز میں صفائی کا بہت عمل ہے۔ تو آج ہم آپ کو دین اور دنیا کے حوالے سے بتائیں گے کہ دین کا کیا تعلق ہے صفائی سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے بہت اچھے انداز میں بتایا ہے کہ صفائی سے آپ لوگوں کو کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے باتیں بتائی ہیں، لیکن کہ کاہلی، سستی اور اپنے آپ کو اچھی چیزوں سے دور رکھنے کے لیے ہم لوگ خود اس چیز کو سوچتے ہیں، ہم خود ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایوب بھائی موجود ہیں، ریلیجس اسکالر، جو آپ کو صفائی کے بارے میں بتائیں گے دینی پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ کو جو ہے کافی حد تک آئی ہوپ سو آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو فالو کریں گے، اور جو لوگ جو صفائی کا عمل نہیں رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں، اپنے لائف سٹائل میں صاف ستھرے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے صفائی کے ذریعے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا، لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت چھوٹا سا ٹاپک ہوگا، کیا ضرورت ہے اس پہ بات بھی کرنے کی، لوگ سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ صفائی آپ کے گھر کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، آپ کے رہنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے تک جو ہے صفائی کا عمل ضروری ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ دینی پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ صفائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی، آپ نے بچپن سے یہ بات سنی ہوگی کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کون سی صفائی ہے جو ایمان کا حصہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے تو یہ کون سی صفائی کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ جو ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ضرور بتایا ہوگا کہ صفائی نصف ایمان جو، یعنی اگر ہم جو سنتے آ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ضرور امپورٹنس دی ہوگی جب ہی ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، حصہ بنا ہے۔ بالکل، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اللہ صفائی کرنے والوں سے، یعنی صاف رہنے والے لوگوں سے پسند کرتا ہے۔ پسند ہی کرتا ہے۔ اب صفائی جو ہے، جب انسان کی بات ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ہے، ایک جسم کا اور ایک نفسیات کا، تو دونوں چیزوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے جسمانی صفائی کی بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے قرآن مجید میں، جو بتا رہا ہے وضاحت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نفسیاتی صفائی کی بھی بات کر رہا ہے۔ اور دوسرے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک لیکوڈ ایسا نازل کیا ہے جس کو پانی کہتے ہیں۔ اس پانی کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی صفات کے ساتھ بیان کر رہا ہے، یعنی تین چیزیں ہو گئی صفائی کے لیے۔ ایک صفائی نفسیاتی صفائی ہو گئی، ایک صفائی جسمانی صفائی ہو گئی جس میں کپڑے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، اور ان کو صفائی کرنے کے اللہ نے پانی نازل کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو باقاعدہ صفات دی ہیں، جس میں پانی کو اس نے کہا ہے کہ وہ پاک پانی ہے، مبارک پانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ لیکن ہم بات کو سٹارٹ کریں گے پہلے نفسیاتی صفائی سے، جو کہ جس کی بنیاد کے اوپر آدمی جسمانی صفائی کرتا ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر انسان جو ہے وہ اپنے کپڑے صاف رکھتا ہے، اور جس کی بنیاد پہ انسان صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ تو پہلے ہم اس چیز کو لیں گے، ورنہ انسان روٹین میں آ ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بہت سی صاف کنٹریز ہیں، لیکن اس کے رہنے والے لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ اتنے صاف نہیں اندر سے، خالی اوپر سے شرٹ اچھی پہن لینا اصل بات نہیں ہے، اصل بات ہے کیریکٹر کی۔ تو وہ قرآن مجید سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے میں ایک آیت کوٹ کروں گا، سورہ توبہ 9 آیت نمبر 108۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت تو ہے مسجد کے بارے میں، اور اس مسجد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس میں کھڑا ہوا جائے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فیہ رجال یحبون،
اس میں مرد ہیں جو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں ان یتطہروا، یہ کہ وہ پاک ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کچھ مردوں کی بات کر رہا ہے کہ جو مرد نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں جاتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اس میں مرد ہیں اس مسجد میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ طہارت کر لیں یعنی پاک ہو جائیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے یعنی صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. جو ورڈ طہر ہے اس کا مطلب ہے کلین. تو طہر کے مطلب جب مطہرین کا مطلب صاف لوگ. صاف لوگ کون سے؟ یعنی نفسیاتی طور پہ، کردار کے حساب سے اور جسمانی طور پہ دونوں. مطلب یہ بات صرف جو ہے جسمانی طور پر نہیں، یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات اس میں بتائی ہے فیہ رجال یحبون، یعنی اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مرد ہیں جو چاہتے ہیں ان یتطہروا، یہ کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی صاف ہو جائیں. صاف یعنی کیریکٹر وائز بات ہو رہی ہے. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے صاف لوگوں سے یعنی پاک صاف لوگوں سے. اب وہ دیکھیں لوگوں نے مسجد میں جو کھڑے ہوتے ہیں اس سے نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو وضو کے اندر بھی طہارت ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں. تو اب یہ کون سی پاکی وہ چاہ رہے ہیں؟ تو سورہ عنکبوت 29 ہے، اس کی 45 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فاحشہ اور منکر سے روکتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں فاحشہ سے. اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ 27 النمل آیت نمبر 56 میں، لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو میسج دیا اور ان کو یہ کہا کہ تم جو ہو فاحشہ کرنا چاہتے ہو، تم فاحشہ کرتے ہو اور تم عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہشات رکھتے ہو. پھر ان کی قوم نے اور انہوں نے کہا کہ تم تو جاہل قوم ہو. اب انہوں نے یعنی دیکھیں جواب کیا دیا، کیونکہ وہ کرپٹ لوگ تھے. تو موسیٰ یعنی لوط علیہ السلام نے جب ان کو پیغام دیا کہ تم فاحشہ کرتے ہو اور عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہشات رکھتے ہو تو اور تم تو جاہل قوم ہو. تو اب ان کا جواب کیا تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ 56 نمبر آیت میں بتا رہے ہیں سورہ النمل کی. فما کان جواب قومہ، بس اس کی قوم کا جواب یہ تھا الا ان قالوا اخرجوا، یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو نکالو آل لوط کو من قریتکم، اپنے بستیوں سے. انہوں نے جواب کیا دیا کہ جو آل لوط تھے یعنی لوط علیہ السلام کے فالوورز تھے جنہوں نے ایمان لے کر آگے کہ ہمیں فاحشہ نہیں کرنی ہے، تو ان لوگوں نے دیکھا یہ لوگ تو صاف لوگ ہو گئے بالکل، یعنی پاک صاف بن گئے. تو ان پاک صاف لوگوں کو اس جگہ سے نکال دو کیونکہ یہ ہماری جو پریکٹسز ہیں اس کو رکاوٹ بن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا انہم اناس یتطہرون، انہوں نے کہا یہ لوگ تو صاف لوگ ہیں. اب یہ صافی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اچھا یہ بات جو ہے نا لمبی ہوگی تو ہم یہ چاہیں گے کہ بریک کے بعد بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے، تو ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا سلام پاکستان.